جانور کے سلسلے میں خسی اور غیر خسی کی بات آتی ہے۔ خسی جو ہوگا یہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خسی جانور کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3122، ابو داؤد مسند احمد حدیث نمبر 25843 اور دوسری صحیح میں روایتیں موجود ہیں۔ اشتراک بشین عظیمتین سمینین اقرنین املحین موجوعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے موٹے سینگوں والے دو بڑے موٹے سینگوں والے اور خسی بکروں کو خریدا اور قربان کیا۔ کیسے قربان کیا؟ اب ایک شک و شبہ جو پیدا کیا جاتا ہے اسلام میں، اسلام کے نام پر، اس شک کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو قربانی کیا اپنی طرف سے، وہ کہا ھذا منی، یہ میری طرف سے، اور دوسری کی قربانی کی تو کہا ھذا عمن لم یضحی من امتی، یہ دوسرا جانور جس کو میں قربان کر رہا ہوں اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے قربان کر رہا ہوں جو قربانی نہیں کر سکے۔ ہم غریبوں کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہم غریبوں کی طرف سے قربانی ادا کی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی کر دی ہے، لہذا بعد میں اگر کوئی امتی آتا ہے اور قربانی کرتا تو غلط ہے۔ ثواب میں شامل فرمایا، ثواب میں پوری امت شامل ہے، جو امت کے افراد قربانی غریبی کی وجہ سے نہیں کر سکے ثواب میں شامل ہے، لیکن اس میں ثواب کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ اسلام میں شک پیدا کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک جزوی چیز دیکھا، اپنا جو منظر بتلایا کہ ایسے پہلے حالات تھے کہ گھر میں ایک آدمی قربانی کرتا تھا اور اپنی طرف سے گھر کے سارے لوگوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا۔ اس روایت کو لے کر کے کہتے ہیں کہ ایک گھر میں ایک ہی آدمی کے اوپر قربانی فرض اور واجب ہے، باقی لوگوں پر واجب نہیں ہے۔ یہ اسلام میں شک پیدا کرنے والی چیز ہے، اور یہ شک موجودہ سعودی حکومت کی طرف سے، ان کے باپ داداؤں نے بہت کھیل کیا تھا، خلافت عثمانیہ کو ختم کیا تھا، اور اس پر دینداری تھی، لیکن آہستہ آہستہ چونکہ دین کی بنیاد اتحاد اتفاق اور خلافت کو توڑا تھا تو ان کی اولاد میں آہستہ آہستہ برائی بڑھی۔ آج وہ فلم انڈسٹریز کو فروغ دے رہے ہیں، فلم ہال کھول رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے مسجدیں نہیں کھول رہے ہیں۔ وہ ہر قسم اسرائیل سے دوستی کر رہے ہیں، فلسطین کے خلاف اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، سفارت خانہ کھول رہے ہیں، عیاشی کے اڈے شراب خانے بتکدے قائم کر رہے ہیں۔ وہ بدماش ان لوگوں کی طرف سے گمراہی، یہ بددینی پھیلائی جاتی ہے، اور حدیث کے نام پر، دین کے نام پر گمراہی پھیلائی جاتی ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی ہے، لیکن ثواب میں امت شامل ہے، فرض امت پر باقی جو امت صاحب حیثیت کی قربانی کرے گی۔ اسی طرح یہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس طرح قربانی گھر میں ایک جانور کی کرتے تھے، باقی لوگوں کو ثواب میں شامل کر لیا کرتے تھے، فرض نہیں پورا ہوتا تھا۔ صحیح حدیث موجود جو صاحب حیثیت ہوگا وہ قربانی نہیں کرے گا تو میری مسجد میں نہ آئے، اس میں تو یہ نہیں کہا گیا جس گھر میں قربانی نہ ہو وہ میری مسجد میں نہ آئے، بلکہ یہ کہا گیا جو صاحب حیثیت ہو وہ قربانی نہ کرے تو میری مسجد میں نہ آئے۔ یہ روایت ہے۔ ایک روایت یہ ہے، بخاری کی مسلم کی سب میں نمبر لکھ کر کے لایا تھا کہ بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے 8 ہو جائیں گے تو قربانی نہیں ہوگی، بڑے میں 7 سے 8 ہو جائیں گے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن ان احمقوں کو جو اسلام میں شک پیدا کرنے کے لیے، جو دجالی فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں، جو دجال کے ایجنٹ ہیں، سعودی حکومت کے ایجنٹ ہیں، اسلام میں شک پیدا کرنے والے، کہتے نہیں بڑے میں 8 ہو جائے گے تو قربانی نہیں ہوگی، بکرے میں گھر کے 10 لوگ بھی شریک ہو جائے سب کی قربانی ہو جائے گی۔ کیسی احمقانہ اور کتنی بیوقوفی والی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرما رہے ہیں، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے، ایک بیویوں کی طرف سے، اللہ کے نبی قربانی فرما رہے ہیں ایک اپنی طرف سے، ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ گھر کی فرد ہے، گھر میں رہتی ہے، لیکن فاطمہ کی طرف سے الگ سے قربانی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے وہاں الگ قربانی ہو رہی ہے، اور یہ احمق شک پیدا کرنے والے ایسی روایت حدیثیں پیش کرتے ہیں جسے اس میں انسان شک پڑ جائے۔ یاد رکھیے صاحب حیثیت آپ ہیں تو قربانی کرنا ضروری ہے، گھر میں ایک فرد کی طرف سے قربانی دوسرے صاحب حیثیت کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ قربانی کے بارے میں وقت ختم ہو گیا، ایک بات اور بتا دوں، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے حضرت فاطمہ کی قربانی کر رہے ہیں تو کہتے ہیں فاطمہ تم کھڑی رہو، یہاں دیکھتی رہو قربانی کو، پھر فضیلت بتائی۔
کھڑی کو دیکھا. اور روایتیں آتی اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرنا چاہیے، چھری پکڑنا سیکھیں، بوٹی بنانا سیکھیں، یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے قربانی کیا کرتے تھے. عجیب بات ہے، محروم الایمان افراد سے ہم جانور مسلمان سے ذبح کرا کے جانور سے بوٹی کراتے ہیں. حکم فضیلت ہے، چھری پکڑیے. صحابیات ذکر کرتی ہیں کہ ہم گھر میں خنجر اور نیزہ رکھا کرتے تھے چھپکلی کو مارنے کے لیے. ہمارے یہاں بھنڈی کاٹنے کے لیے چاقو نہیں ہے، اور گوشت اتنی فضیلت والی چیز ہے، عظمت والی چیز ہے، برکت والی چیز ہے، اس کو کٹانے کے لیے دوسروں کے پیچھے دوڑتے ہیں. جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، ذبح نہ کر سکے کم سے کم بوٹی کریں، اور خود اپنے ہاتھ سے گھروں میں ان چیزوں کا انتظام کریں، بوٹی کرنے کا، گوشت کاٹنے کا، بنانے کا. پہلی چیز فضیلت بتلائی. دوسری چیز ہر صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے، شک و شبہ میں نہ پڑیں. 3 دن صرف قربانی ہے، 3 سے زیادہ کچھ لوگ اسلام میں شک پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں. 3 سے زیادہ قربانی نہیں ہے. فی ایام معلومات اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں قرآن میں کہ دن معلوم ہے قربانی کے، دن معلوم ہے. جب معلوم ہے 1400 سال تک لوگوں کو نہیں پتا تھا، آج 10 دن 15 دن 50 دن قربانی کے لوگ حدیثیں پیش کرتے رہتے ہیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اور پڑھیں اللہ کا نام معلوم دنوں میں ذبح پر چوپایوں اور مویشی کے جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، ان میں سے کھاؤ اور کھلاؤ بے حال محتاجوں کو. یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذبح کا دن معلوم ہے. 1400 سال سے امت مسلمہ ان معلوم دنوں میں قربانی کر رہی ہے. مفسرین نے ان معلوم دنوں کی تعداد بتلائی ہے. علامہ آلوسی بغدادی کہتے ہیں عن عمر وعلی وابن عمر وابن عباس وانس وابی ہریرہ انہم قالوا ایام النحر 3 افضلها اولها روح المعانی جز 10 صفحہ نمبر 215 کہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ یہ سب کہتے ہیں کہ ایام نحر 3 دن ہیں، ان میں پہلا دن سب سے افضل قربانی کا دن ہے. ابو بکر جساس اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں فروی عن علی و ابن عمر ان المعلومات یوم النحر و یومان بعدہ کہ حضرت علی اور ابن عمر سے روایت ہے کہ معلومات دن نحر کا دن ہے اور اس کے بعد 2 دن ہے. احکام القرآن للجساس جلد 3 صفحہ نمبر 233. اور صاحب تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں فالایام المعلومات یوم النحر و یومان بعدہ کہ معلومات ایام جو ہیں وہ نحر کا دن ہے اور اس کے بعد 2 دن ہیں. تفسیر ابن کثیر مکمل صفحہ نمبر 896 ریاض سے چھپی ہوئی ہے یہ. اب یہ تو ہو گئی اس آیت کی تفسیر. اب حدیثیں دیکھ لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان عمر رضی اللہ عنہ انما النحر في هذه الايام الثلاثه في هذه الايام الثلاثه یقیناً قربانی ان 3 دنوں میں ہے. اعلیٰ السنن جز 17 صفحہ نمبر 235. نسب قد وضاحت صحابہ کرام کی آ رہی ہے. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما الاضحى یومان بعد یوم الاضحى کہ قربانی 2 دن ہے قربانی کے 1 دن کے بعد، یعنی 3 دن. موطا امام مالک حدیث نمبر 188. اعلیٰ السنن جلد 17 صفحہ نمبر 233. پھر اور بھی روایتیں دیکھیے صحابہ کرام کی. عن قتادہ عن انس قال الذبح بعد النحر یومان. حضرت قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ذبح کرنا، قربانی کرنا نحر کے بعد 2 دن ہے. السنن الکبریٰ باب من قال الاضحى یوم النحر و یومین بعدہ حدیث نمبر 19255 صفحہ نمبر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 553. اور طحاوی نے روایت کی ہے احکام القرآن میں بسند جید عن ابن عباس قال الاضحى یومان بعد یوم النحر کی قربانی 2 دن ہے یوم نحر کے بعد. اعلیٰ السنن جلد 17 صفحہ نمبر 238. یہ روایتیں اور حدیثیں ہیں
اب لال بجکر لوگ دوسری حدیث لائے ہیں شک شبہ پیدا کرنے کے لیے۔ قرآن کی آیت معلومات بتلا رہی ہے کہ دن معلوم ہے، اس کی تفسیر میں 3 دن کی وضاحت مفسرین کر رہے ہیں، صحابہ کرام اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے حدیث میں دیکھیں، بخاری شریف میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے، کھانے سے۔ کیوں؟ غریبی تھی اس وقت، اگر لوگ جمع کرتے اور اجازت ہوتی تو لوگ جمع کر کے اکٹھا کر رکھ لیتے، اور محتاجوں تک نہ پہنچ پاتا، محتاجوں تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن جب بعد میں وسعت و فراخی ہو گئی تو اجازت دے دی کہ گوشت کو جمع رکھ سکتے ہو، جمع تو رکھ سکتے ہو، لیکن اب اس میں جمع رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد بھی قربانی کرتے ہو۔ انسان سال بھر کو گوشت کو جمع کر کے رکھ سکتا ہے اس وقت، اس زمانے میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سال بھر تک قربانی کرتے رہو۔ اجازت دی گئی کہ 3 دن کے بعد اب گوشت کو جمع رکھ سکتے ہو، یہ نہیں کہ 3 دن کے بعد بھی قربانی کرتے رہو سالوں سال۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 835، مسلم شریف میں بھی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، کہ ہم نے تم کو قربانی کے گوشت کو روکنے سے منع کیا تھا 3 دن کے اوپر، تو اب تم اس کو روک سکتے ہو، رکھ سکتے ہو جو تمہارے پاس ہو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 5112، اور اسی طرح یہ روایت نسائی شریف میں ہے 4434، اور بخاری شریف میں ہے۔ پوری روایت میں تلاوت کرتا ہوں۔ عن القاسم بن محمد عن ابن خباب ان ابا سعید بن مالک الخدری رضی اللہ عنہ قدم من سفر فقدم الیہ اہلہ لحما من لحوم الاضاحی فقال، حضرت ابو سعید ابن مالک خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے تو ان کے پاس ان کے گھر والوں نے قربانی کا گوشت انہیں پیش کیا۔ فقال ما انا بآکلی حتی اسأل، کہ میں اس کو نہیں کھا سکتا یہاں تک کہ میں پوچھ لوں۔ فانطلق الى اخیہ لامہ، پھر اپنے شریک بھائی کے پاس گئے۔ وکان بدری قتادہ بن نعمان، وہ بدری صحابی تھے قتادہ بن نعمان سے۔ فسألہ، ان سے پوچھا۔ فقال انہ حدث بعدک امر نقض لما كانوا ينهون عنه من اكل لحوم الاضاحي بعد 3 ایام، انہوں نے کہا ایک معاملہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے منع کیا جاتا تھا 3 قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ کھانے سے، اب وہ چیز اٹھا لی گئی، اب 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3997، اور یہ جلد نمبر میں نے ابھی بتلایا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 835۔ اب بخاری اور مسلم میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 دن کے بعد گوشت مت کھاؤ۔ جب گوشت نہیں کھا سکتے تو قربانی کہاں سے کر سکتے ہیں؟ قربانی کریں گے تو گوشت بنے گا، اب گوشت ہی رکھنے کی اجازت نہیں تو قربانی کی اجازت کیسے ہو جائے گی؟ پھر اس کے بعد جب وسعت فراخی ہو گئی تو 3 دن کے بعد گوشت کو رکھنے کی، جمع کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اجازت کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ سالوں سال قربانی کرتے رہو، بلکہ 3 دن ہی قربانی ہے۔ قرآن کی آیت، مفسرین کی تشریحات، صحابہ کرام کے اقوال اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ 3 دن سے زیادہ گوشت مت رکھو، پھر بعد میں 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی اجازت، یہ صاف دلیل ہے کہ 3 دن کی قربانی ہے۔ اور 3 دن کے علاوہ دنوں کی جو قربانی بتلاتے ہیں، زیادہ تعداد گناتے ہیں، وہ بددین اور گمراہ ہیں، اسلام میں شک شبہ پیدا کرنے والے ہیں۔ بددینوں اور گمراہوں سے مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے دجالی فتنوں اور دجالوں کا شکار اور ان کی فتنوں کا شکار وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو علماء سے بغض اور عناد رکھتے ہیں۔ علماء سے بغض اور عناد رکھنے والے دجالی فتنوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور جو سنت مشروع ہے، رائج ہے، مروج ہے، اور تمام علماء نے جس پر اتفاق کیا، صحابہ کرام نے جس پر اجماع کیا، اس سنت کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔